دو واقعات پیش آئے ہیں. ایک سندھ میں واقعہ پیش آیا جہاں پر دیور نے بھابھی کو محض ٹک ٹاک بنانے کے اوپر قتل کر دیا، اور دوسرا جو واقعہ ہے یہ جہلم میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون نے اپنے شوہر کا ویزا کینسل کرایا امریکہ کا، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے بروٹیلٹی دکھائی، جس طرح سے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی، یہ دونوں کہانیاں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے. پھر سے ایگزامپٹ کر رہی ہوں خوش باش کا لفظ، اور دو واقعات کا آج آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے. دل دہلا دینے والے واقعات ہیں اور دونوں کے اوپر افسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی عدم برداشت ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مطابق سامنے والا زندگی گزارے، حالانکہ سامنے والے کی اپنی چوائسیز ہیں، اپنے لائکس اور اپنے ڈس لائکس ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی کا خود جواب دہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سامنے والا غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو منع کیجئے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے، اس کے لیے کوشاں رہیے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کی زندگی لے لیں. اب جناب یہ دو واقعات پیش آئے ہیں. ایک سندھ میں واقعہ پیش آیا جہاں پر دیور نے بھابھی کو محض ٹک ٹاک بنانے کے اوپر قتل کر دیا، اور دوسرا جو واقعہ ہے یہ جہلم میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون نے اپنے شوہر کا ویزا کینسل کرایا امریکہ کا، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے بروٹیلٹی دکھائی، جس طرح سے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی، یہ دونوں کہانیاں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دیور نے بھابھی کے ساتھ جو یہ حرکت کی ہے، یہ انتہائی اندوناک واقعہ پیش آیا ہے. یہ سندھ کا ایک شہر ہے نوشہرو فروز. اب وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. وہاں پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جی موبیجو. موبیجو کے اندر جو ہے وہ خاتون جس کی ابھی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی، اور اس نے یہ کوشش کی کہ وہ وہاں پر اپنے ٹک ٹاکس بنایا کرے گی. ٹک ٹاکس تو آج کل آپ یقین کریں، میں نے کل ٹک ٹاک کھولا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ جو بکریاں چرانے والے شخص ہیں نا، جو پہاڑوں میں رہتے ہیں 24 گھنٹے، جن کے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی اپنا ٹک ٹاکس بناتے ہیں. میں بڑی حیران ہوئی. مطلب ہر ایک کی اپنی پرسنل چوائس ہے کہ وہ کس حد تک کیا کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر یہ جناب خاتون کا نام تھا خانزادی، اور خانزادی جو ہیں یہ ٹک ٹاک کے اوپر کافی ایکٹیو تھیں، اور جب انہوں نے اپنے ٹک ٹاکس بنانے شروع کیے تو ان کا جو دیور ہے جس کا نام ہے عزیز نے ان کو منع کیا، اور منع کرتے ہی جب بھابھی نے کہا ہوگا کہ جناب میں تو ٹک ٹاکس بناؤں گی اور یہ وہ، تو اس شخص نے اپنی بھابھی کے اوپر گولیاں برسانا شروع کر دیں. اندازہ آپ کریں کہ وہ صرف محض اس بات کو برداشت نہیں کر پایا کہ میری بھابھی نے مجھے انکار کیا تو کیا کیوں، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، میری بھابھی جو ہے وہ ٹک ٹاکس کیسے بنا سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے نہ صرف گولیوں سے چھلنی کر دیا اپنی بھابھی کو، بلکہ وہاں پر جو علاقے کا جو پولیس اسٹیشن لگتا تھا وہ تھا سدھوجا. کہ ان کی لینگویج ہے، مجھے ذرا بولنے میں تھوڑا پروناؤنس کرنے میں مشکل آ رہی ہے، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوں گے وہ یقیناً کامنٹ سیکشن میں اس واقعے کی تصدیق کر دیں گے. تو سدھو جا میں جب اس نے یہ واقعہ پیش آیا تو پولیس اسٹیشن میں جب اطلاع دی گئی اہل محلہ کی طرف سے، تو وہ ملزم بھاگا بھی نہیں وہاں پر، اور جب پولیس وہاں پر پہنچی تو انہوں نے آ کر اس شخص کو جناب گرفتار کیا، اور اس نے اپنی گرفتاری بھی دی، اور وہ ایسے شو کرا رہا تھا کہ جیسے اس نے بڑا نیک کام کیا ہے، اور وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. بہرحال زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی جو بھابھی ہیں ان کا انتقال ہو گیا، ان کو مقامی اسپتال تک پہنچایا گیا، مگر وہ جاں بحق ہو گئی. صرف ٹک ٹاک کی لڑائی کے اوپر آپ اندازہ کریں کہ لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہے وہ جہلم میں پیش آیا ہے، اور وہاں پر جناب ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اوورسیز جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے شادی کرتے ہیں، پاکستانی نوجوان، کہ ہمیں وہاں کا ویزا مل جائے، نیشنلٹی مل جائے. تو اسی طرح سے جہلم کا ایک نوجوان جس نے شادی کی ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون سے، امریکی نژاد پاکستانی خاتون سے اس نے شادی کر لی. اس کے پاس امریکہ کا جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈر وہ خاتون تھی. جب اس کے ساتھ شادی کی خاتون نے اس کو اپنے پاس امریکہ بلایا اور وہاں پر اسے اپنے پاس رکھا، تو خاتون کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت بھی ہو گئی. اس کے بعد خاتون کو وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ اس کا جو شوہر ہے اس کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ صرف محض ویزا لینا چاہتا تھا جس کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور اس کے بعد خاتون جو ہے وہ جہلم میں یہاں پر آئی. اس خاتون کی بے وقوفی یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں آ کر اس نے اپنے شوہر کا جو ویزا ہے جب وہ واپس جانے لگی تو کینسل کروا دیا. خود وہ جانے والی تھی بیوی، اور شوہر کو اس نے انکار کر دیا. اسے چاہیے تھا کہ پہلے چلی جاتی، بعد میں انکار کرتی. سسرال میں رہتے ہوئے اس نے یہ سب حرکت کر ڈالی، اور سسرالیوں نے جناب ایز یوزول اپنا جو سسرال والا ایک ٹینٹرم ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں وہ دکھائے. انہوں نے جناب خاتون کو پکڑا، کمرے میں بند کیا، اس پہ تشدد کیا، اور تشدد کر کے اس خاتون کو جب ادموا کر دیا تو اینڈ پر آ کر خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، شکر ہے کہ اس خاتون کی جان بچ گئی. اس کو وہ لگے تھے جی آگ لگانے، مگر اس خاتون کے زور زور چیخے مارنے کی وجہ سے جو اہل محلہ ہیں وہ اکٹھے ہوئے. انہوں نے فوری طور پہ پولیس کو
اطلاع دی اور انہوں نے ان کے گھر والوں کو بھی سمجھایا کہ آپ یہ حرکت نہ کریں، اور محلے داروں کے چھڑوانے کی وجہ سے وہ خاتون جو ہے وہ آگ لگنے سے بچ گئی۔ مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف، لیکن وہ اپنے گھر سے پھر فرار ہو گئے اور تقریباً جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور ہاں، خاتون نے جو اپنی رپورٹ لکھوائی ہے انیشلی، اس میں اس خاتون نے یہ مینشن کیا ہے کہ اس آدمی نے مجھ سے شادی ہی لالچ کے لیے کی تھی۔ اس آدمی یہ کہا کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اور ساتھ میں خاتون نے یہ بھی کہا کہ جب وہ امریکہ سے یہاں آئی تھیں تو ان کے پرس میں $7,000 تھے جو کہ ان کے سسرالیوں نے نکال لیے۔ یعنی کہ ڈالرز کے بھوکے لوگ جو ہیں وہ کسی کی جان لینے سے بھی نہیں کتراتے، کسی کی جان لینے سے بھی نہیں گھبراتے۔ یہ دونوں واقعات سن کر یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ واقعات پہلے اکا دکا آپ کبھی سال میں، 2 سال میں، کبھی 20 سال میں ایک دفعہ سنتے تھے۔ آج یہ واقعات روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے لوگ روزانہ کے بنیاد پہ یہ واقعات سن سن کر اب بڑے سفید خون والے ہو گئے، ان کو اثر بھی نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی واقعہ ہے، وہ سوچتے ہیں اور بھی زیادہ متشدد رویے جو ہے ہماری سوسائٹی میں پنپ رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اچھا یہ ہو گیا تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ نارمل سا واقعہ ہے۔ ان دونوں واقعات کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔